اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ رحمان کی تفسیر انشاءاللہ عزیز پڑھیں گے۔ اس مبارک سورت کا پہلا کلمہ الرحمن ہے اور یہی اس کا نام ہے، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیات ہر سو جلوہ طراز ہیں، اس لیے اس سورت کے مضامین سے یہ نام بڑی ہی مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے اس کا نام عروس القرآن بھی روایت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع، 76 یا 78 آیتیں ہیں اور 351 کلمے ہیں اور 1636 حروف ہیں۔ اگرچہ چند حضرات نے اسے مدنی صورتوں میں شمار کیا ہے، لیکن اکثر علماء تفسیر کی یہی رائے ہے کہ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، اور اس کے مضامین بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ روایات صحیحہ میں بھی اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ اس بارے میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ پاک کے ابتدائیہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز صحابہ کرام کہنے لگے کہ قریش نے آج تک قرآن کو سنا نہیں، بغیر سنے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب ہمت کر کے اور بلند آواز سے ان کو قرآن پاک سنائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ سعادت میں حاصل کروں گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا، تمہارا سنانا مناسب نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کمزور اور ضعیف سمجھ کر زد و کوب کریں۔ کسی ایسے آدمی کو یہ فریضہ انجام دینا چاہیے جس کا قبیلہ زور آور ہو، تاکہ اس کے خوف سے کوئی کافر اس پر دست درازی نہ کر سکے۔ لیکن ابن مسعود نے ان کی ایک بات نہ سنی، اٹھے، مقام ابراہیم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور اپنی سریلی آواز سے بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ قریش جو اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے، پہلے تو انہوں نے کوئی توجہ نہ دی، لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے قریب آ کر انہیں مارنا شروع کیا، بڑی بے دردی سے انہیں پیٹا، یہاں تک کہ ان کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس واقعے سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اسی طرح نخلا کے مقام پر جب جنات کا ایک گروہ حضور علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح میں اسی سورت کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ واقعہ بھی ہجرت سے پہلے مکی زندگی کا ہے۔ لہٰذا ان روایات صحیحہ کے بعد اس سورہ پاک کی مکہ میں نزول ہونے کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اسماء الحسنی میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورہ پاک کا آغاز ہو رہا ہے، اور الرحمن رحمت و لطف کی ان وسعتوں، ان بلندیوں کو شامل ہے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے احاطہ امکان سے باہر ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اس میں ایسی صلاحیتیں ودیعت کی، ایسی استعدادوں کی تخم ریزی کی، جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی نشو و نما اور ارتقاء سے ہے، اور بعض کا تعلق مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کو بیان کیا جس کا تعلق اس کے قلب اور روح سے ہے، یعنی قرآن پاک کا علم اور اس کے اظہار اور بیان کی قوت۔ پھر اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کی غذا اور اس کی صحت کے لیے انتہائی ناگزیر ہیں، اور اس ضمن میں چند احکامات بھی ارشاد فرمائے۔ پھر ساتھ ساتھ اپنی شان کبریائی کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ تو نوع انسانی کے ساتھ ایک دوسری نوع کا بھی خاص طور پر ذکر کیا،
اور یہاں پر خصوصیت سے کیا جسے جن کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن پاک کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہیں، اور جب وہ قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے کے مکلف ہیں تو واضح ہو گیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انسان دونوں ہی کے نبی ہیں۔ اسی طرح اس کے دوسرے رکوع میں جن و انس میں سے جو سرکش افراد ہیں ان کے انجام کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا ہے، اور آخری رکوع میں بڑے ہی روح پرور انداز سے ان تمام انعامات اور احسانات کا تذکرہ فرمایا جو مولائے کریم نے جن و انس میں سے اپنے نیک اور فرمانبردار بندوں پر فرمائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانی سے بچائے اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے پناہ دے، اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کی توفیق مرحمت فرمائے اور محبت کی دولت سے مالا مال کریں، اور اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل کریں جن پر وہ راضی ہیں۔ اللہم نسألک وانت اکرم المسئولین بجاہ حبیبک رحمۃ للعالمین۔ سورہ رحمان کے شان نزول اور اس کی خصوصیات کا مختصر سامنے جائزہ لیا ہے۔ اب ہم باقاعدہ سورہ رحمان کی تفسیر پر ہم غور کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن، رحمان نے اس سورہ مبارکہ میں ان تمام روحانی، جسمانی، دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر تفصیل سے ہو رہا ہے جن سے جن و انسا کو ابتدائے زندگی سے سرفراز فرمایا گیا اور سرفراز فرمایا جا رہا ہے، یا عالم آخرت میں انہیں وہ سرفراز فرمائے گا۔ اس لیے اس کی ابتدا الرحمن سے ہوئی، جو کہ مبالغہ کا صیغہ ہے کہ از حد مہربان، بہت ہی رحم فرمانے والا، بہت رحمت فرمانے والا، اور جس کا دسترخوان جود و کرم اتنا کشادہ ہے کہ مومن اور کافر، مطیع یا عاصی گناہگار، اپنے اور بیگانے کسی نہ کسی صورت میں اس کے دسترخوان سے مستفید ہو رہے ہیں، اور جس کا دامن رحمت اتنا وسیع ہے کہ فقط یہ فانی دنیا ہی نہیں بلکہ ازل تا ابد سب کے سب اس کے سایہ عاطفت میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لفظ الرحمن کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ الرحمن اپنے بندوں پر از حد لطف و عنایت فرمانے والا۔ اس کا پہلا احسان تو یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمایا، اور دوسرا لطف یہ ہے کہ پیدا کرنے کے بعد وادی ضلالت میں آوارہ بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ حق کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسباب سعادت سے بہرور فرمایا۔ اور تیسری اس کی ذرہ نوازی یہ کرے گا کہ یوم حشر ان کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر انتہائی رحمت کا ظہور فرمائے گا، اور یہ اس وقت ہوگا جب عاشقان زار کو، محبان دل فگار کو، مشتاقان دیدار کو وہ اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اور یہ کفار کے لیے ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے الرحمن سنا تو کہنے لگے کہ الرحمن کون ہے؟ ہم تو اسے نہیں جانتے۔ تو بتا دیا کہ الرحمن وہ ہے جس کی بلند شان تم اس سورہ مبارکہ میں سنو گے۔ آگے فرمایا علم القرآن، کہ اپنے بے شمار انعامات میں سے سب سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، کیونکہ یہی وہ آفتاب ہے کہ جب مطلع حیات پر طلوع ہوتا ہے تو زندگی کی شب دیجور
صبح سعادت سے آشنا ہوتی ہے۔ انسان جب اس کی ہدایات کو خضر راہ بناتا ہے تو شرف انسانی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور یہی وہ صحیفہ رشد و ہدایت ہے کہ بھٹکے ہوئے انسان کا رشتہ اپنے خالق کریم سے جوڑ دیتا ہے۔ علامہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا۔ تو یہاں جو دوسرا ہم نے کام ذکر کر دیا کہ قرآن کی تعلیم دی، یعنی پہلا مفعول کہ کس کو تعلیم دی اس کا ذکر نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مفعول اتنا عیاں ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے بارے میں کوئی تردد نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کو تردد ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ہے ذات پاک مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ علوم قرآنیہ میں سے جتنا بھی کچھ کسی کو ملا ہے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہی ملا ہے۔ تو ذرا سا غور فرمائیں کہ متعلم محمد ابن عبداللہ روحی و قلبی فداہ ہے، اور معلم خود خالق ارض و سما ہے، شاگرد مکہ کا امی ہے، اور استاد عالم الغیب و شہادت ہے۔ اور پھر پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ قرآن۔ کون سا قرآن؟ جو سراپا رحمت ہے، جو مجسم ہدایت ہے، جو نور علی نور ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ تو اس تعلیم سے جو بحر بے پیدا کنار ہے، اس صدر منشرح میں معجزن ہوا، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ خلیفۃ اللہ فی الارض آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وعلم آدم الاسماء کلہا، اور خلیفۃ اللہ فی العالم کے بارے میں ارشاد فرمایا علم القرآن۔ آگے فرمایا خلق الانسان، پیدا فرمایا انسان کامل کو، علمہ البیان، اسے قرآن کا بیان سکھایا۔ اب اس سورہ مبارکہ سے نعمتوں کی ایجاد کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہاں پر انسان سے مراد نوع انسانی ہے۔ بعض علماء کرام کا خیال ہے کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول بھی منقول ہے کہ الانسان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی طرح علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب الانسان سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات مراد ہو، اور علمہ البیان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کی تعلیم ہو، تو پھر یہ دونوں آیتیں پہلی آیت کی تفصیل ہوں گی، یعنی علم القرآن، کہ جس کو قرآن کا علم دیا ہے اسی انسان کی پیدائش اور اسی کو بیان سکھانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو الرحمن مبتدا ہے، اور یہ تینوں یکے بعد دیگرے اس کی خبریں ہیں۔ خلق الانسان میں الانسان سے مراد اگر نوع انسانی ہو، اور علمہ البیان میں بھی اسی کو بیان کی تعلیم کا ذکر ہو، تو بلا شبہ بلا مثال یہ بھی الرحمن کی شان رحمانیت کا شان ظہور ہے اور روشن پہلو ہے۔ لیکن ہم خود ذرا سوچیں کہ الانسان سے مراد اگر وہ باعث تخلیق کائنات فخر آدم و بنی آدم ہو،
جسے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین کے خوبصورت اور دل نواز لقب سے مشرف فرمایا ہے، اور علامہ البیان سے مراد بیان حقیقت اور اظہار و اسرار کی وہ بے پناہ صلاحیت ہو جو شان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، تو پھر شان رحمانیت کی ضیاء باریوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برگزیدہ بندے کو قرآن سکھا رہا ہے، اور خود ہی اسے بیان قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ نہ قرآن اس نے خود گھڑا ہے اور نہ اس کا اپنا بیان خود ساختہ ہے، قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اور اس کا بیان بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو اب جو شخص بھی آیات قرآنی کو وہ معانی پہناتا ہے جو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہیں، تو پھر وہ صرف سنت کا انکار نہیں کر رہا بلکہ قرآن کے بیان خداوندی سے بھی رتابی کر رہا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الشمس والقمر بحسبان۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بعد کہ جس سے عالم روحانیت کے در و بام جگمگا رہے ہیں، اب یہاں پر شمس و قمر کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ہماری یہ مادی دنیا نور حاصل کرتی ہے، روشنی حاصل کرتی ہے۔ تو فرمایا کہ سورج اور چاند مقررہ حساب کے مطابق حرکت کر رہے ہیں، جو منزلیں اور بروج ان کے لیے مقرر ہیں وہ نہ تو ان سے تجاوز کرتے ہیں اور نہ ہی رو گردانی کرتے ہیں، اور بلکہ اپنے مدار میں مصروف سیر ہیں۔ تو کیا مجال ہے کہ دائیں یا بائیں ذرا سا بھی سرکیں یا لمحہ بھر کی بھی تقدیم و تاخیر ہو، یعنی کہ پہلے نکلے یا بعد میں۔ اسی نظام کی پابندی کے باعث وقت پر موسم بدلتے ہیں، وقت پر دن طلوع ہوتا ہے اور وقت پر ہی رات آتی ہے۔ ہر روز مقررہ وقت پر ان کا طلوع و غروب ہوتا ہے، اسی لیے تمام ماہ و سال کا حساب کر سکتے ہو۔ اگر اس نظام میں ذرا سا خلل بھی آ جائے تو ساری کائنات چشم زدن میں درہم برہم ہو جائے گی۔ نظام شمسی میں جو باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کا ظہور نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ پھر فرمایا، والنجم والشجر یسجدان، اور آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کنا ہیں۔ تو شجر اس درخت کو کہتے ہیں جس کا تنا ہو، اور نجم ان جڑی بوٹیوں کو کہتے ہیں جن کا تنا نہ ہو، جیسے ترکاریاں اور بیلیں وغیرہ۔ اور سجود سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، یعنی کہ فضا کے عظیم کرے جس طرح ایک ضابطے پر سختی سے کاربند ہے، اسی طرح ہماری زمین کے درخت اور ادنا جڑی بوٹیاں بھی قانون الہی کی پابند ہیں۔ اگر اب یہاں پر ہم والنجم سے مراد آسمان کے ستارے لیں تو یہ بھی درست ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان اسی نے بلند کیا اور میزان عدل قائم کی۔ تو آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ہی بلند کیا ہے، نہ یہ مادے میں ہیجان کے باعث خود بخود معرض وجود میں آئی ہے، اور نہ ہی کسی اور دیوی دیوتا نے اس کی تخلیق کی ہے۔ اس کی موجودہ ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت جلوہ گر ہے۔ اسی کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی عدل کا قانون بنایا ہے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح عدل کے باعث نظام کائنات انتہائی حسن اور خوبی کے ساتھ قائم ہے۔
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ بالعدل قامت السماوات والارض، اور یہاں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے جو اس کے مناسب تھی، اور ان کی بقا اور نشو و نما کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں جن کی انہیں ضرورت تھی۔ اسی طرح مجاہد، ابن جریر طبری اور اکثر علماء کرام نے وضع المیزان کا بھی یہی مفہوم نقل کیا ہے۔ کئی علماء کرام نے یہاں بھی میزان سے مراد ترازو لیا ہے، یعنی جس نے آسمان کو بلند کیا اسی نے ترازو بھی بنایا تاکہ لین دین میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ایسی کائنات میں رہتے ہو جہاں عدل و انصاف کی فرما روائی ہے اور ہر اعلیٰ اور ادنیٰ چیز قانون اور ضابطے کی پابند ہے، تو اے اولاد آدم، تم پر بھی ضروری ہے کہ اپنے قول و عمل میں عدل و انصاف کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کاروبار میں دیانت اور ایمانداری کا سبق دیا ہے اور ان ہدایات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ بھی اس کی شان رحمانیت کا ایک ظہور ہے کہ جس معاشرے میں لین دین میں دیانتداری، ایمانداری ختم ہو جاتی ہے اور بد دیانتی اور لوٹ کھسوٹ کا رواج ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ زیادہ دیر تک پھل پھول نہیں سکتا۔ وہ ایسے اخلاقی اور معاشی بحرانوں میں پھنس جاتا ہے جن سے اس کا بچ نکلنا ممکن نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں اس راستے پر قدم اٹھانے سے روک دیا ہے جو بربادی کا راستہ ہے۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو پیدا کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خوردنی، آسائش و آرام کے دیگر تمام لوازمات یہاں پر ہمارے لیے فراہم کر دیے گئے ہیں تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی حاصل کر سکے اور اپنے طبعی مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کو انعام کہتے ہیں۔ بعض لوگ اشتراکیت کی اینک سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اور بغیر سمجھے اس کی آیات مبارکہ سے اشتراکی تعلیمات ثابت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے یہی ٹھوکر کھائی ہے۔ انہوں نے لغت عرب کے ساتھ زیادتی کر کے انعام کو انسان کا مترادف قرار دیا ہے اور کہا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمین سب انسانوں کے لیے مشترک ہے، اور کیونکہ ہر ملک کی حکومت وہاں کے باشندوں کی نمائندہ ہوتی ہے، اس لیے زمین کے ملکیت کے حقوق صرف حکومت کو حاصل ہے۔ اس طرح یہ لوگ قرآن پاک کی آیات پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں شرماتے۔ انعام سے مراد انسان، حیوان، چرند، پرند، تمام کے تمام سب جاندار چیزیں ہیں۔ پھر فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں گو نہ گو پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ اب اکمام جمع ہے کم کی، اور اس سے مراد وہ غلاف ہے جو قدرتی طور پر پھلوں پر چڑھا ہوتا ہے تاکہ ان کا رس اور ان کا نرم گودا ضائع نہ ہو جائے اور موسمی تغیرات اور تبدیلیاں اس کو خراب نہ کر دیں، مکھیاں اور مچھر اسے گندا نہ کر دیں۔
تو جس مولائے کریم نے تمہاری خوراک کے قدرتی اسباب کو اتنی خوبصورتی سے کور کر دیا ہے، اسے پیک کر دیا ہے، تو اور ان کو ہر طرح کے بیرونی مضر اثرات سے بچا رکھا ہے کہ تاکہ جب تیرے منہ میں کھجور کا دانہ یا آم کی کوئی کاش پہنچے تو وہ بالکل پاک صاف اور تر و تازہ ہو، تو کیا اس کی شان رحمانیت کا تم انکار کر سکتے ہو؟ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھل۔ الحب اناج کے دانے، اور العصف گندم اور جو کے پودے کے پتے ہوتے ہیں جو بھوسے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور الریحان طرح طرح کے خوشبودار پھل کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی اجناس پیدا کیے ہیں ان کا کچھ حصہ تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، ان کا کچھ حصہ تمہارے جانوروں کی خوراک بنتا ہے، اور کہیں رنگ برنگے پھول کھلے ہیں جو تمہاری افسردہ اور غمگین اور اداس طبیعت کو تازگی، فرحت اور شگفتگی بخش رہے ہیں۔ الغرض جدھر بھی تم دیکھو اور جو چیز بھی دیکھو تو اللہ کی رحمت کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آلائی جمع ہے اور اس کا واحد ہے اللہ، والی یا وَإِلَّا، تو اس کا مطلب ہے النعیم یعنی نعمتیں۔ تو سورت کے آغاز سے لے کر یہاں تک بڑی بڑی ہی عظیم الشان نعمتوں کا شمار کیا گیا ہے، اور ان میں ایسی نعمتیں بھی ہیں جن پر ہماری روحانی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے، اور بعض وہ ہیں جن سے ہماری یہ دنیاوی زندگی طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں سے بہرہ مند ہوتی ہے، اور بعض نعمتیں وہ ہیں جن میں ہماری مرضی اور رائے کو دخل نہیں ہے، اور عدل و انصاف کے بارے میں بھی ایسے احکام ہیں جن سے ہمیں امن و سکون میسر آ سکتا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد اب جنوں اور انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری سورہ الرحمن کی تلاوت فرمائی اور فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گمسم ہو کر بیٹھے رہے؟ تم سے تو جنہوں نے بہتر جواب دیا۔ جب بھی میں یہ آیت کریمہ پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے، اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ تو ہم پر بھی یہ بات ضروری ہے کہ جب بھی ہم یہ سورت سنیں اور جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھیں تو اس کے جواب میں ہم بھی یہی کہیں